جس کے دامن میں آل رسول کے خون کا خون ناحق کا دھبا ہے، اور جو اس کی خلافت و مملوکیت کے لیے جو ساتھ سب سے بڑی رکھنا اور رکاوٹ کی حیثیت رکھتی تھی، جب کربلا کے میدان میں ان سفاک درندوں نے بنی ہاشم کے ان جگمگاتے چراغوں کو گل کیا تھا اور گلستان فاطمی کے ہر پھول کو مسل دیا تھا، آخری میں امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان بھی اسلام کے کام آ گئی، تو جو سب سے بڑی شخصیت اس ظالم یزید کے ظلموں، ستم اور بربریت کے لیے رکاوٹ بنی ہوئی تھی، وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد وہ اور بھی ظلم و بربریت کی آخری سرحد تک پہنچا۔ حضرات، اور آج کی میری اس تقریر کا عنوان بھی وہی ہے۔ بالاستعارہ میں پورا واقعہ تو نہیں بیان کر سکتا، اس لیے کہ وقت نہیں ہے، لیکن سرسری طور پر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہر فرعون ناموسا طارق کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں، خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں، طارق کبھی موجوں میں جنم لیتے ہیں، خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں، طارق کبھی موجوں پہ قلم لیتے ہیں، ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں۔ حضرات، تو میں آپ کو بتاؤں، جب نواسۂ رسول کی شخصیت اور ان کی ذات یزید کے ظلم و ستم اور یزید کے من مانی کی سرحد کے راہوں سے ہٹ گئی، اس ظالم کی بربریت کی انتہا یہاں تک پہنچی کہ اس نے مدینۃ النبی، جس کے بارے میں سرکار صاحب نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا اور میں مدینے کو حرم قرار دیا۔ ان دونوں حرمین شریفین طیبین مکرمین منورین طاہرین معظمین کی حرمتوں کو پامال کرنے والا یزید تقریباً 10,000 صحابہ کرام، 700 حفاظ کرام، اس ظالم نے مدینۃ النبی میں تحت کیا ہے نا، اور تحت بھی نہیں کیا بلکہ مسجد نبوی کے ستونوں میں اپنا گھوڑا، اپنا اونٹ باندھا، جس میں اس کے اونٹ اور گھوڑے اور خچر اس میں لین اور ناپاکی اور نجاست پھیلاتے رہے۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی۔ حضرت سعید ابن مسیب ایک صحابی رسول فرماتے ہیں، میں پاگل بن کر ممبر رسول کے قریب رہتا، روضہ رسول کے قریب رہتا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جب یزید لشکر طوفان بدتمیزی پھیلاتا ہوا پورے مدینہ المنورہ کے غربتوں کو پامال کر رہا تھا اور مسجد نبوی کے تقدس سے کی عزتوں سے کھیل رہا تھا، اس وقت جبکہ 3 شبانہ روز مسجد نبوی میں اذان ہوئی نہ نماز ہوئی، میں نے سرکار کے روضہ انور سے 5 ٹائم اذان کی آوازیں سنتا تھا، 5 وقت آزان کی آزانیں سنتا تھا، اور پھر تکبیر اور جماعت کی آوازیں میرے کانوں تک پہنچتی تھی، اور اسی جماعت کے اقتدار میں میں نماز پڑھ لیا کرتا۔ سوچیے، اور حضرات، اور یہیں تک معاملہ نہیں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مدینہ والوں پر ستم ڈھائے گا وہ ایسے پگھل جائے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے، اور جو اہل مدینہ پہ ظلم و ستم کرے گا وہ ایسا گل جائے گا جیسے راوٹ گل جاتا ہے، اس کا وجود مٹ جاتا ہے۔ اندازہ لگاؤ، یزید کی بربریت یہیں پہ ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ
3 شبانہ روز اس ظالم نے اپنے لشکر والوں کے لیے مدینہ پاک کی پاک خاص عورتوں کو حلال کر دیا۔ سوچیے، حضرت عبداللہ ابن حنظلہ حسین الملائکہ یوں ہی نہیں فرماتے، خدا کی قسم ہم لوگوں نے اس وقت یزید کے خلاف بغاوت کیا جب اس کے خرافات واہیات بےہودہ باتوں سے ہمیں یقین ہو گیا جب آسمان سے پتھر برسنے لگے گا تب ہم لوگوں نے اس سے بغاوت۔ اور کہتے ہیں غزوہ احد میں شہید ہونے والے حضرت حنظلہ جو پہلی رات اپنے حجرے عروسی میں تشریف فرما تھے، اسلام کی ندا پہ آواز لبیک کہتے ہوئے میدان جنگ پہنچے تھے اور شہید ہو گئے۔ ان کے صاحبزادے عبداللہ ابن حنظلہ حضرات غور فرمائیں، وہ یزید شہادت امام حسین کے بعد اتنی منمانی کرنے لگا کہ پہلے بھی نماز کا تارک تھا، اب اور بھی نمازوں کی پرواہ ختم کر دیا۔ محرمات سے نکاح کرنا، بیٹی سے، سوتیلی ماں سے، سوتیلی بہن سے اس کے یہاں نکاح کرنا جائز ہو گیا۔ بیت المال کو اپنا ذاتی ملکیت سمجھنے لگا اور بندروں کو اپنے دربار میں رکھتا، کتوں کو اپنے پاس رکھتا، شراب کے بڑے بڑے مٹکے ہمیشہ سرہانے میں پڑے رہتے، گانے والیاں، ناچنے والی رقاصاؤں کی بھیڑ ہمیشہ اس کے محلوں میں رہا کرتی تھی۔ حضرات کہاں ہے وہ لوگ اور کس منہ سے یزید کی صفائی کرتے ہیں اور کہاں پہ اپنے دل و دماغ کو اور اپنے ضمیر کو گروی رکھ کر کے اس ظالم کی اس جرأت نماکی کو ایک اسلام کی رواداری کے نام کا نام دیتے ہیں۔ حضرات میں ان کے لیے بے عبرت کا مقام دیتا ہوں۔ حضرات غور فرمائیں، ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا اور شہدائے کربلا کے ساتھ کیا ہوا۔ میں ابھی تھوڑی سی جھلک دیتا ہوں۔ یہ 20,000 لشکر لے کر جب یزیدی لشکر مدینہ المنورہ کو طاقت و تاراج کرتا رہا، اس کا سپہ سالار تھا مسلم بن عقبہ۔ جب یہ مدینے کو طاقت و تاراج کرنے کے بعد 10,000 صحابہ کرام، تابعین، حفاظ صحابہ کرام کو شہید کرنے کے بعد جب یہ لشکر مکہ المکرمہ کی جانب روانہ ہوا تاکہ مکہ المکرمہ کی حرمتوں کو بھی پامال کیا جائے، شہر مقدس کی عظمتوں سے بھی کھلواڑ کیا جائے، تو راستے ہی میں اس ظالم مسلم بن عقبہ کے اوپر فالج گرا اور وہی پر مر گیا۔ جب حضرت النبی میں یہ شکست ظلم و ستم کی انتہا پہاڑ توڑ رہا تھا، بنی ہاشم کے نوجوان کو اس نے پکڑ لیا تھا اور پکڑنے کے بعد اس کی ماں آئی سفارش کرے کہ میرے بیٹے کو جان بخش دو، میرا بچہ بے قصور ہے، اسے چھوڑ دو۔ تو اس ظالم مسلم بن عقبہ نے یزیدی سپہ سالار نے ماں کے سامنے اس کی گردن کاٹ دیا اور کاٹنے کے بعد سب اس کی گود میں ڈال دیا اور کہا کہ اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو، لو بیٹے کے سر لے جاؤ اور اسی کو دے کر کے بنا اور سب حاصل کر دیا۔ اسی وقت اس بنی ہاشم کی پاک باز عورت نے قسم کھایا تھا کہ جب مجھے غلبہ حاصل ہو جائے گا تو میں اس ظالم کی لاش کو جلا کر کے دفن لوں گی۔ حضرات جب راستے میں مسلم بن عقبہ یزیدی کمانڈر ان چیف کا انتخاب مر گیا، مردود انتقال ہو گیا، تو اس عورت کو خاتون کو پتا چل گیا کہ اس کا خاتمہ ہو چکا ہے، تو یہ وہاں پہنچتی ہے، اپنے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر کے وہاں پہنچتی ہے اور پہنچنے کے بعد انہوں نے قبر کھدوایا۔ قبر کھدوایا جب سر کے طرف سے تو کیا دیکھا، ایک بہت کالا کروٹا اسلحہ اس کی گردن سے لپٹ کر کے اس کا خون چوس رہا۔ اس کے ساتھ وہ لوگ تھے، جو لوگ اس کے ساتھ تھے، ان لوگوں نے کہا اسلام کی شہزادی اللہ تعالیٰ خود ہی اس کو سزا دے رہا ہے، اسے عبرتناک انجام تک یہ خود پہنچ چکا ہے، اس لیے آپ اپنی قسم کو چھوڑو۔ کہا نہیں، میں نے قسم کھایا ہے، اس لیے میں ضرور اپنے وعدے کو پورا کروں گی اور اس کو زندہ اس کو میں آگ کے حوالے کروں گی۔ کہا ٹھیک ہے، پھر پاؤں کی طرف سے دیکھا جائے، اور جب پاؤں کی طرف سے مٹی ہٹائی گئی تو ادھر بھی ایک اسلحہ، کالا کروٹا اسلحہ اس کے دونوں پاؤں میں، پاؤں کو لپیٹ کر کے اور اس کو اذیت پہنچا رہا ہے، اس کا خون چوس رہا ہے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ چھوڑ دیجیے، اللہ تعالیٰ اسے خود ہی سزا دے رہا ہے۔ کہا نہیں، میں رب کی بارگاہ میں التجا کرتی ہوں، مناجات کرتی ہوں۔ وضو بنایا اس خاتون نے
थोड़ी देर नफल नमाज पढ़ी, रब की बारगाह में निदा किया, मौला मैं तेरी रजा के लिए, इस्लाम की हक़ानियत के लिए और जालिमों के इबरतनाक अंजाम को दुनिया तक दिखाने के लिए मैं तेरी बारगाह में दुआ करती हूँ कि थोड़ी सी मोहलत दे दे, ताकि मैं इस जालिम की लाश को आग के हवाले कर सकूं। ये कह करके छड़ी लिया और पांव की तरफ जो सांप था उसको दूर में ठोकर मारी, वो भाग गया, कहीं चला गया। सर की तरफ जो सांप था उसको भी ठोकर मारा और वो भी भाग गया, चला गया। हज़रात, उसके बाद उसकी कब्र से लाश को निकाला गया और निकालने के बाद उसको आग के हवाले किया गया। हज़रात, यहाँ एक बात मैं बता दूं, गोया कि रब्बे कायनात की मंशा भी यही थी। पहले तो रब्बे कायनात खुद उस जालिम यजीदी कमांडर इन चीफ को खुद ही मुख्तलिफ अज़ाबात में गिरफ्तार करके और उसे तरह तरह की सजाएं दिया जा रहा था, मगर उस औरत को जिंदा जलवाने के लिए गोया कि रब की मंशा भी यही थी कि दुनिया के लिए इबरत का मकाम हो जाए। अब ठहरिए और यहीं रुकिए, एक यजीदी का इबरतनाक अंजाम यहीं पे देखो और आगे बढ़ो। देखो शुहदाए करबला का मकाम देखो, उनकी अजमतों को देखो, उनकी बुलंदियों को देखो। यजीदियों ने जब शहीदान मोहब्बत के सरों को काटा था, सर पे नेज़े पे सवार किया था, इमाम हुसैन का सर सबसे बुलंद वाला रखा, सबसे आगे आगे जा रहा है हजरत गिरामी, और सबसे आगे आगे गोया के ये सर हुसैन आज भी ऐलान कर रहा है कि जो इस्लाम की हक़ानियत के लिए, कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, नामुस पैगंबर की हिफाजत के लिए जो अपनी जान कुर्बान करता है, कट जाने के बाद भी उसका सर बुलंद वाला रहा करता है। हजरत गिरामी, यही वजह है कि इमाम हुसैन का सर मुबारक गुजर रहा है। एक आदमी सूरह कहफ की तिलावत कर रहा था, इन्ना अस्हाबल कहफ व रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। अस्हाब कहफ और रक़ीम रब्बे कायनात की निशानियों में से एक निशानी है। हज़रत अस्हाब कहफ का वाक़या इंशाअल्लाह कभी किसी दूसरे मौके से मैं बयान करूंगा, वक्त नहीं है। यह अस्हाब कहफ है जो 309 साल तक एक खार में अपने ईमान को बचाने के लिए जाके सोते रहे और हर 6 महीने में पहलू बदलते रहे। इनकी अजमतों का अंदाजा कुरान पाक की ज़बान से आप इतना लगा सकते हैं कि सूरज जब गुजरता था तो जब पूरब से निकलता था तो उनके चेहरे पे ना पड़े, उनके जिस्मों पे ना पड़े, बगल से निकल जाता था, और जब डूबता था तो फिर उनके बाएं पहलू पे ना पड़े। इस तरीके से बाएं पहलू से वो सूरज उनको बचाता हुआ निकल जाता था। गोया कि ये अस्हाब कहफ 309 साल सोने के बावजूद रब्बे कायनात ने उनसे गुफ्तगू करवाई है और उन्होंने कलाम किया है, उन्होंने बोला है, मगर उनका सर जिस्म से कटा नहीं था, उनकी मौत नहीं वाक़ई हुई थी, वो सुलाए गए थे और सोने के बाद दोबारा 309 साल के बाद वापस आने के बाद उन्होंने कलाम किया था। मगर सर हुसैन का और शुहदा इस्लाम का एजाज देखिए कि सर हुसैन कटा हुआ है, धड़ करबला के रेगिस्तान में कीमा यजीदियों ने बना दिया है। सर हुसैन ने यजीदी पे चढ़ के चला जा रहा है और जब पढ़ने वाला इस आयत करीमा तक पहुंचता है, इन्ना अस्हाबल कहफ व रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा, बेशक अस्हाब कहफ और उसका हकीम यानी कुत्ता ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। तो सर हुसैन जो नेज़े पे सवार है, उस सर हुसैन से आवाज आती है कि इन्ना क़त्ली व हमली आजबो मिन अस्हाबिल